بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا فورتھ ایئر کی کلاس کا آج لیکچر نمبر 9 ہے. یعنی اس میں ہم جو آج ٹاپک ڈسکس کریں گے، پریویس ہم نے ڈسکس کیے تھے افیکٹس آف ایکسرسائز آن کارڈیو سسٹم. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی فٹیگ، جسے تھکاوٹ کہا جاتا ہے. تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے جس کو موسٹلی آپ سب لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہماری باڈی جب کہ مسل جو ہیں وہ بار بار سکڑتے اور پھیلتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری جو انرجی ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے. اور بار بار ہمارے عضلات سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت جب ان میں ختم ہو جاتی ہے تو ہم اسے تھکاوٹ یا فٹیگ کہتے ہیں. تھکن سے یعنی مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کے اندر موجود یعنی توانائی جو ہے اس کی کیلریز اتنی مقدار میں زیادہ توانائی نہ رہے اور زیادہ سے زیادہ کیلریز آپ خرچ کریں، اور انسانی جسم جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی حوالے سے جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور کام کرنے سے آپ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے مزید کام کو کنٹینیو کرنے کے قابل نہ رہے. تو فٹیگ کی 3 اقسام ہیں. تھکاوٹ کی یعنی کہ 3 اقسام ہو سکتی ہیں، جس کا ہم کہتے ہیں جی فزیکل فٹیگ، جسے جسمانی تھکاوٹ کا نام دیا جاتا ہے. ایک ہے جی سائیکولوجیکل فٹیگ، جس کو نفسیاتی تھکاوٹ کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے جی جسے ہم کہتے ہیں جی جذباتی ایموشنل فٹیگ کا نام دیا جاتا ہے. ہیگرڈ اور گرین برگ کی تحقیق کے مطابق جب انسانی جسمانی تھکاوٹ وہ ہے جس میں کام کرنے کی قوت سلب ہو جائے، جب آپ یعنی ایسا کوئی کام کر رہے ہو اور مزید اسی کام کو آپ کنٹینیو نہ رکھ سکتے ہو، آپ کے جسمانی اعضاء یعنی اس قابل نہ رہیں، آپ کے جسمانی اعضاء مزید کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہ رہے. ٹھیک ہے، جسمانی مشقت یا ورزش کے دوران جسم کے اعصاب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی آپ کے جسم کا جو گلوکوز ہے گلوکوز لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کے خلیوں کے اندر جو بلڈ سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، جس سے ان کی تعداد یعنی سپوز کم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ آپ کا جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے. اسی طرح آپ کے عضلات میں آکسیجن کی کمی کا ہو جانا، آپ کے عضلات کے اندر یعنی آکسیجن کا جو ایک مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں زیادہ، آپ کام کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ فاسد مادہ آکسیجن کے ریشو کی کمی ہو جاتی ہے. اس پروسیس کو ہم یعنی کہ آکسیڈیشن، نامکمل آکسیڈیشن کا بھی نام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی ریشوں میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کے جسم جو ہے وہ مکمل طور پہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکٹک ایسڈ اب میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی لیکچرز میں بتایا کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے، فٹیگ کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. جسمانی تھکاوٹ یعنی آپ دیکھیں تو آپ یعنی اس میں کوئی بھی طاقت والی سرگرمی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو کھیل کھیلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، محنت کا کوئی کام کرتے ہیں. جسمانی تھکاوٹ یعنی بیماری کی علامت دل کی بیماری ہے، آپ کو ڈائبٹکس ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، گردوں کی بیماری ہے، دائمی کوئی انفیکشن ہے، تھائرائیڈ پرابلم ہے، جگر کا کوئی ایشو ہے، یا اگر کوئی آپ کو جسمانی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ آپ نے جسمانی معائنہ کرے اور آپ کے بلڈ کے ٹیسٹ لیے جائیں، جس سے بیماری کی نشاندہی ہو کہ آپ کی تھکاوٹ کا باعث کیوں بن رہی ہے. یعنی آپ موسٹلی آپ دیکھیں کہ لوگ کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. فزیکل فٹیگ یعنی ان کے جسم میں درد، ان کے جوائنٹس کے اندر پرابلم ہوتی ہے، جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے مسلز کے اندر یعنی کہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے وہ مسائل کا وہ سامنا کرتے ہیں. تو یہ یعنی اس قسم کی جو فٹیگ ہے اس کو ہم فزیکل فٹیگ کا نام دیتے ہیں. ایک ہے جی جسے ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل فٹیگ یعنی نفسیاتی تھکاوٹ. نفسیاتی تھکاوٹ یعنی یہ ہے کہ جسمانی تھکاوٹ کی طرح کام کرنے کی رفتار میں بھی کمی آ جاتی ہے، آپ اکتاہٹ فیل کرتے ہیں، بے چینی، آپ سستگی آپ پہ اوپر طاری ہو جاتی ہے، غنودگی طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو کام کرنے میں جی نہیں لگتا، یعنی ایک آپ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے اور آپ اس کام کو کنٹینیو نہیں کر سکتے.
پھر ہے جی کہ نیکسٹ جو ٹائپ ہے فٹیگ کی، اس کو ہم کہتے ہیں جی ایموشنل فٹیگ، یعنی جذباتی تھکاوٹ. یعنی جذباتی تھکاوٹ تب ہوتی ہے جب آپ ان واقعات کے ساتھ نپٹ رہے ہوں جو شدید جذباتی رد عمل کا باعث ہو. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. جذبات ایک دوسرے کے تعلق کے درمیان تعلقات کنبے میں بیماری ہے، ٹھیک ہے. کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کے بچے کے مسائل ہیں، یا وہ ہے کہ کوئی بندہ خوف و ہراس، کسی الجھن کا، ڈر کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو فٹیگ کے ساتھ آپ مسلسل آپ ایک اسٹیٹ سے گزرتے ہیں، ایک کنٹینیوس پروسیس آپ کے اوپر جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس طرح کی جو فٹیگ ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ایموشنل فٹیگ کا نام دیتے ہیں. نفسیاتی مشاورتی، یعنی اس کو کسی مشیر کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے آپ کو، سائیکلوجیکلی جو سپورٹ کر سکے آپ، تاکہ اس طرح کی تھکاوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں جی. تھکاوٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں جی. اگر ان وجوہات کا ذکر کیا جائے، جیسے کہ موسٹلی لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، کیفین کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد منشیات ہے، غیر صحت مندانہ کھانا کھانا، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی ٹانگوں بے آرامی ہے، آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیزز کا ایشوز ہے، کڈنیز پرابلم ہے، آپ میں پاور اور انرجی کی کمی ہے، آکسیجن کی کمی ہے جی. سپوز آپ کے کوئی سخت مشقت کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو ہو سکتی ہے، کسی کام کے بارے میں غلط منصوبہ بندی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کام کرنے والے آلات اور اشیاء کا آرام دہ نہ ہونا، یہ بھی ہے. بہت زیادہ جسمانی آپ سرگرمی کرتے ہیں، آپ نیند پوری نہیں لیتے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن، انزائٹی ہے، ڈائبٹکس ہے، کینسر کی بیماری ہے، تھائرائڈ گلینڈز کا کوئی ایشو ہے، ہائپو تھائرائڈزم اور یا ہائپر تھائرائڈزم ہے آپ کو، ٹھیک ہے. مسلسل لگاتار آپ کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بیماری کا، آپ کے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں. یہ ڈفرینٹ تھیاجی آرام اور نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے، بیماری کی وجہ سے، نئے کام کرنے کی وجہ سے. یہ کافی جو ہے وہ آپ کی، اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ یعنی کہ ڈفرینٹ کازز آف فٹیگس ہیں. یہ وہ آپ نے پیپر میں بھی آ سکتا ہے کوشچنس کہ جی فٹیگ کو ڈیفائن کریں، اس کی مختلف اقسام لکھیں اور اس کی وجوہات لکھیں. سمٹمز کیا ہیں؟ آپ کمزوری فیل کرتے ہیں باڈی کے اندر، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، مسلز کے اندر سر درد، بہت زیادہ آپ کو نیند آتی ہے، یعنی خوشگوار سرگرمی سے تو آپ کوئی سپوز آپ کسی جگہ پہ کوئی تفریح کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر ابھی اس طرح بھی آپ انجوائے نہیں کر پاتے، کوئی پریشانی ہے، برمی ہے، زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، سارا دن بستر پہ پڑے رہنے کی خواہش، اس طرح کی یہ جو آل دیز سمٹمز آر ریلیٹڈ ٹو دا فٹیگ. تو یہ تھا جی ہمارا فٹیگ کے حوالے سے آج کا لیکچر. نیکسٹ فٹیگ کو مزید ہم کنٹینیو کریں گے، اس کی مزید دیکھیں گے کہ جی آپ کس طرح آپ اپنے فٹیگ کو سے دور کیسے رہ سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے جی. تھینک یو ویری مچ.